سکون اور چین کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا، دولت کے بل پر نرم گدے خرید سکتے ہو، دولت کے بل پر سکون کی نیند نہیں خرید سکتے۔ سکون کی نیند دولت کی بنیاد پر نہیں، سکون کی نیند تو ان کو آتی ہے جو مسجدوں میں سجدے کر کے رسول رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، تو اللہ انہیں سکون کی نیند عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھنا، بڑی بڑی حویلیاں تعمیر کر کے آپ اپنے جسم کے آرام کا انتظام تو کر سکتے ہو، لیکن ان حویلیوں کے اندر اپنے دل کے سکون کا انتظام نہیں کر سکتے۔ وجہ سکون اسی کو ملتا ہے جو قبر انور میں رسول رحمت کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب کوئی مسلمان نماز کے وقت میں فلم دیکھ رہا ہوگا تو اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس وقت میرے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی مسلمان جوان حجام کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے چہرے سے داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکواتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ معاذ اللہ، جب کوئی جوان کسی یوٹیوب چینل پر گندی فلم دیکھ رہا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی جوان کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈالتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جس وقت کوئی جوان زنا کے اڈوں پہ جاتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس وقت کوئی جوان رسول اللہ کا امتی اللہ اکبر نشہ کر کے گٹر کے کنارے پڑا رہتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس لیے کہ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے بارے میں ہم قسم کھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے کشتے عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ جب رسول جان سے زیادہ قریب ہے، جب آقا جان سے زیادہ قریب ہے، تو کیا خیال ہے جب گناہ کرتے تو وہ جان سے زیادہ قریب ہے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جو قوم اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے، جو قوم اپنے نبی کے دل کو اذیت پہنچائے، وہ سکون کی سانس کیسے لے سکتی ہے؟ بتاؤ نا، کیوں وقت نہیں ہے اللہ کے لیے؟ کیوں وقت نہیں ہے خدا کی عبادت کے لیے؟ گناہ کے لیے وقت ہے، برائی کے لیے وقت ہے، بے حیائی کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ خط سوار ہے، مولانا جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو جنت تمہارے باپ کی، حضور شفاعت کر کے جنت میں لے جائے۔ یقیناً میں شفاعت کا منکر نہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میرا عقیدہ ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ مگر ایک بات کہتا ہوں، آؤ بے نمازی سے اللہ کے رسول کتنی نفرت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بے نمازی سے کتنی نفرت فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، فرماتے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، ابو ہریرہ ہو سکے تو کبھی بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھنا۔ حضور علیہ السلام بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھو، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت آسمان سے برسے اس کی روزی میں برکت کا تصور کیسا؟ پوچھو علماء سے، اللہ اسی پہ لعنت کرتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس پہ لعنت کرتا ہے۔ تو جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس پر رحمت کیسے ہوگی؟ جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس کو سکون کیسے ملے گا؟ جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس
اس کو قرار کیسے ملے گا؟ جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس کو برکت کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ کی لعنت برستی آسمان سے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے نمازی کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ اللہ اکبر۔ بدبخت کا مطلب کیا؟ یعنی اس کا جو وہ وقت اس کا مقدر بیدار نہیں ہے۔ اللہ اللہ آقا فرماتے دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے اور کسی کو محروم نہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو سرکار ابدقرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز کو چھوڑنے والا بدبخت بھی ہے محروم بھی ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آقا فرماتے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اور صحابہ کرام کا فتویٰ تو یہ ہے، آپ کو سب کے فتوے کی خبر ہے، اپنے بارے میں جو فتویٰ صحابہ کے اس کی بھی تو خبر لو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ کے ظاہری دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اسی کو مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صحابہ کی چوکھٹ پر اپنا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ قادری بن گئے، نقشبندی بن گئے، چشتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، صابری بن گئے، مسلمان بھی بنے، سچے مومن بھی بنے۔ میں ڈائریکٹ بے نمازی کو حنفی ہونے کی وجہ سے کافر نہیں کہتا، کیونکہ میں پابند ہوں اپنے بزرگوں کے افکار کا۔ لیکن اتنا یاد رکھو کوئی ضروری ہے کہ قدرت کا فیصلہ کسی بزرگ کے فتوے کے مطابق ہوگا؟ تو اور توجہ تو کرو، قدرت کا فیصلہ کسی بزرگ کے فتوے کے مطابق ہوگا یا قدرت کی مرضی کے مطابق ہوگا؟ جب اس کی شان بے نیازی یہ ہے کہ ایک معصوم کو جسے خلیفۃ الارض کہہ کر پیدا کیا جاتا ہے ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت کے باہر کر دیتے ہیں، اور وہ معصوم 300 سال تک کے روتا اور آنسو بہاتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ جب یہاں معصوموں کے لیے اتنی شان غیرت ہے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ تو مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں سن لو، ہمارے مسائل کا حل نہ سیاسی لیڈروں کی چوکھٹ پر ہے، نہ نعرے بازیوں میں ہے، نہ دھرنے بازیوں میں ہے۔ اچھی طرح سے کان کھول کے سن لو، کل بھی ہمارے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں تھا، سجدوں میں تھا، مسجدوں میں تھا، اور آج بھی جب تک کہ مسلمان سجدے کو لازم نہیں پکڑے گا اس وقت تک کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کسی بزرگ نے فرمایا، ایک بزرگ فرماتے ہیں جب بستی کے لوگ مسجد کو تعمیر کرتے ہیں اور اس میں عبادت کے لیے نہیں آتے، نوجوان عبادت نہیں کرتے، تو رات کی تاریکیوں میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ مجھے بتاؤ جس قوم کے لیے بربادی کی دعا مسجدیں کر رہی ہو، جس قوم کے لیے ہلاکت کی دعا مسجدیں کر رہی ہو، جس قوم کے لیے ان کے گھروں کی تباہی کی دعا مسجدیں کر رہی ہو، ان کے گھروں پہ بلڈوزر نہ چلیں گے، ان کے گھروں پر مشینیں نہ چلے گی، ان کے شبستان نہ اجڑیں گے، ان کے نشمن کو آگ نہیں لگے گی۔ سن لو، یہ دنیا کے ظالم تو ایک پتلی
نقلی کی طرح ہے، حقیقی حکم تو میرے اللہ کا ہے، اس مؤثر حقیقی کا ہے۔ خدا کے گھروں کو ویران کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو تم اللہ کے گھر کو ویران کرو گے اور اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا؟ تمہارے گھروں کی آبادی کے لیے اسباب بنائے جائیں گے؟ نہیں نہیں۔ آؤ اے جمشید پور کے جوانوں، اے غیرت مند قوم کے جوانوں، آج عہد کرو کہ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کبھی نماز ترک نہ کرنا، کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے اپنی اس عنوان کا اختتام کرنے سے پہلے ایک روایت اور سن لے، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور تمہارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے۔ مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے، یہاں تک کہ بے نمازی پر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں اڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کہ جب 7 سمندروں کی پیاس لگے اور رشتہ دار قطرہ قطرہ پلائے، ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، اپنی جوانی کا مس یوز نہ کرو، وقت نکالو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ہے، آپ کھانے کے لیے تو ٹائم نکالتے ہیں نا، سونے کے لیے تو ٹائم نکالتے ہیں نا، دوستوں کے لیے تو ٹائم نکالتے ہیں نا، رب کے لیے بھی وقت نکالو۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ آج میری قوم کے جوان جو ہے، اللہ اکبر، اللہ کے عذاب سے بے پرواہ ہے، اللہ کے عذاب سے بے فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو بتاؤں، آج کئی گناہوں کے اندر چند گناہ ایسے ہیں جو نوجوانوں کی پہچان بنتے جا رہے ہیں، بالخصوص مسلم نوجوانوں کی۔ آج آنکھوں کا مس یوز، آنکھوں کا غلط استعمال مسلم جوانوں کی پہچان ہے۔ پکچر کا پوسٹر دیکھا، وہیں پر ڈھیر ہو گیا، کسی لڑکی کا حسن و جمال دیکھا، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ان کو ایسا لگتا ہے یہ دنیا ہے، مستی کی جگہ ہے، مذاق کی جگہ ہے، عیش کی جگہ ہے، عشرت کدہ ہے دنیا۔ یاد رکھنا، یہ دنیا آوارگی کی جگہ نہیں، یہ دنیا عیاشی کی جگہ نہیں۔ سن لو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، جس نے کسی نامحرم پر غلط نظر ڈالی، پاپ کی نظر ڈالی، اللہ کی منع کردہ چیز کو دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے۔ آقا فرما رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے، علامہ ابن جوزی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں اس حدیث پاک کو کہ جس نے اپنی آنکھ کا غلط استعمال کیا، جس نے اللہ کے منع کردہ مناظر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آنکھ کتنی کمزور ہے اپنی؟ وہ آنکھ جو پیاس کا ننھا سا ذرہ اگر آنکھ میں چلا جائے، وہ ذرہ پیاس کا جو دکھائی نہیں دیتا، دیکھ بھی نہیں سکتے، اگر وہ حواس میں تحلیل ہو کر کے ہماری آنکھ پر اثر کرے تو آنکھ لال لال ہو جاتی۔ غور تو کرو، سوچو تو صحیح، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والوں غور تو کرو کہ جو آنکھ پیاس کا ننھا سا ذرہ برداشت نہ کر سکے، جو آنکھ اپنی پلک کا ٹوٹا ہوا بال برداشت نہ کر سکے، جو آنکھ چھوٹا سا تنکا برداشت نہ کر سکے، جب اس آنکھ کا غلط استعمال کرنے پر ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس وقت ان آنکھوں کا کیا بنے گا، ان آنکھوں کا کیا ہوگا؟ اور پھر کہتا ہوں یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر اسلام کو سچا دین مانا ہے، وہی رسول رحمت فرما رہے ہیں، وہی صادق و مصدوق فرما رہے ہیں۔ جنہوں نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا ہوگا، جو آنکھوں کا مس یوز کریں گے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں، اور وہ بھی جہنم کی آگ کیا، میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا
دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ، 69 درجہ زیادہ تیز و ترار جہنم کی آگ ہے، اس میں بدبو ہے، اس میں جو ہے وہ اللہ اکبر روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ جب یہ سلاخیں آنکھ میں ڈالی جائے گی اس وقت ان آنکھوں کا کیا ہوگا؟ لیکن یاد رکھنا اس وقت بندہ توبہ توبہ کرے گا، اس وقت بندہ پچھتائے گا، لیکن قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا پچھتانے کا وقت ختم ہو گیا بندے، پچھتانے کا وقت چلا گیا بندے، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا بندے، اب تو عذاب ہی عذاب ہے، لیکن اس وقت پچھتانا کام نہ آئے گا۔ میری قوم کے جوانوں، فلمیں دیکھ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ گندی فلموں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کون کا کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن۔ اپنی تنہائیاں کیسی ہے؟ اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ ہماری تنہائیوں کو ہمارے سوا کون جانتا ہے؟ اچھی طرح جانتے ہو کیا کرتے ہو، راتیں کیسے گزرتی ہے۔ اللہ اکبر، جن لوگوں کے سامنے متقی پرہیزگار اچھا انسان بننے کے لیے گزرتا ہے اور رات کی تاریکیوں میں پاپ ہے، جرائم ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہے، سن لو انسان کتنا مکر کر رہا ہے۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو آدمی منہ کا گٹکا بھی نہیں تھوکتا، منہ کا پان بھی نہیں تھوکتا، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے۔ اپنے جیسا انسان سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے سے ہمیں کیچ کر رہا ہے تو احتیاط کا یہ عالم ہے، اور وہ غیور قادر و قیوم دیکھ رہا ہے، وہ رب جبار دیکھ رہا ہے، وہ رب قہار دیکھ رہا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ یاد رکھنا ہمارا اللہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تیرا رب تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ تم سے دور نہیں ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اتنے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگ سے زیادہ قریب ہے اور غیرت والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرو۔ آئیے آپ کو بتاؤں، آج ہماری پہچان بن چکی ہے، دن میں بہت اچھے ہیں، لوگ دیکھ رہے تو بہت اچھے ہیں، لوگ دیکھ رہے تو بہت احتیاط ہے، لیکن تنہائیاں گناہوں میں گزر رہی ہے، تنہائیاں رات کی جرائم میں گزر رہی ہے، تنہائیاں رات کی برائیوں میں گزر رہی ہے۔ سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، اس حدیث کو دل پہ لکھ لینا ہو سکے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تنہائی میں گناہ کرنے والا خدا کو جنگ کا چیلنج کرنے والے کے برابر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور اکیلے میں گناہ کرنے والا مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ ہماری اوقات اتنی ہیں ہم کسی محلے کے کارپوریٹر سے نہیں جیت سکتے، ہماری اوقات اتنی نہیں ہے۔ محلے میں اگر اکیلے گلی میں چل رہے ہو تو کتے سے بھی ڈر لگتا ہے، جو قوم کتے سے بھی ڈرتی ہو اور جو کارپوریٹر سے بھی جیتنے کی اوقات نہیں رکھتی، اکیلے میں گناہ کر کے خدا کو جنگ کا چیلنج کرے، اللہ کو جنگ کا چیلنج، اور جو اللہ کو جنگ کا چیلنج کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ شداد نے اللہ کو چیلنج کیا، تیری جنت کی مجھے حاجت نہیں، میں اپنی جنت بناؤں گا۔ اٹھا کر دیکھو تفاسیر میں اس نے کتنا خرچہ کیا، روایتوں میں آتا ہے سونے کی اینٹیں لگائی، اپنی خود ساختہ جنت، مشک کی مٹی بچھائی اپنی خود ساختہ جنت میں، اس کے کنکر جو نبیوں سے سنے تھے کہ ہیرے جواہرات کے ہیں تو اپنے خطوں کی دماغ کے خطوں کی بنیاد پر ہیرے جواہرات بھی دنیا کے بچھا دی۔ حالانکہ دنیا کا مشک، دنیا کے ہیرے جواہرات، دنیا کا سونا چاندی، جنت کے سونا چاندی کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن اس کو خط تھا، اللہ کو چیلنج کیا اور بنا لی خود ساختہ جنت۔
خود کی جنت بنائی، خود کے پیسے کی بنائی، خود کی فوج سے بنائی، خود کے مزدوروں سے بنائی. اللہ کی شان دیکھ. اللہ کو جنگ کا چیلنج نہ کرنا، خدا کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا. مجھے یقین ہے کوئی بھی مسلمان اس نیت سے گناہ نہیں کرتا کہ وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے، لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ اکیلے میں گناہ کرنے والے، تنہائی میں گناہ کرنے والے، تو مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے. سوچو تباہی کیا ہوگی، بربادی کیا. لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمان کٹ لے. میں نے کہا کیوں نہ کٹے؟ جب رات کی تنہائیوں میں بات کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میں جنگ کا چیلنج کرتا ہوں اس قوم کو. خدا جب جنگ کا چیلنج کرے تنہائی میں گناہ کرنے والوں کو، تو یہ قوم کٹے گی نہیں، یہ قوم تباہ نہیں ہوگی، یہ قوم برباد نہیں ہوگی. جس کو پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا. وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. غلط ہے، مسلمان مارا گیا. مسلمان کا ٹوٹنے والا قدم لرزتے ہوئے اٹھتا ہے کہ اس قدم سے میرا اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا. ہم نے اللہ کی کیا پرواہ کی، ہم نے اللہ رب العزت کی رضا کی کیا پرواہ کی، خدا کو راضی کرنے کی کیا کوشش کی. ہم تو دنیا 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 میں غرق ہو گئے. ہمیں دنیا کے سوا کیا سجائی دیتا؟ کھانے پینے سوئے، اچھے لباس پہننے، اور اسی کو زندگی سمجھتے. نہیں، یہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، کہاں ہے سب کے قصے ختم ہو گئے. جن کے لیے تاج محل بنے، آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. جن کے لیے اللہ اکبر دودھ اور چندن سے جنہیں غسل دیا جاتا تھا، آج ان کی قبروں کا نشان نہیں، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. کہاں ہے مسلمانوں؟ کس دنیا کی بات کرتے ہو؟ میری ماں اور بہنیں بھی اگر یہاں موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میری ماں اور بہنوں، سیریل دیکھ کر باریک اور پتلے لباس پہننے والیوں، تنگ اور چست لباس پہن کر جسم کا حسن ظاہر کرنے والی میری بہنوں، اتنا کر کے زمین پہ اکڑ کر چلنے والیوں، میرے رسول نے فرمایا جو عورتیں زمین پر مٹک مٹک کر چلتی ہے، ان عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے. دوپٹوں کو مفلر بنانے والی میری بہنوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب جہنم کے اندر کچھ عورتوں کو ننگی آنکھیں منہ لٹکے ہوئے ملاحظہ کیا. تو میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں جو ننگی ہیں اور آنکھیں منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا آقا یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھی. اتنا نازک ہے عورتوں کا معاملہ، کوئی ڈانٹ دے تو ان کے آنسو نہ تھمے، اور جرائم اتنے کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کچھ عورتوں کے منہ میں نے کتے کی طرح دیکھے اور ان کی زبان ان کی پیٹھ پہ لٹک رہی تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کے منہ کتے کی طرح ہے اور زبان پیٹھ پہ لٹک رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ شوہر سے منہ چلانے والی عورتیں ہیں، شوہر سے زبان درازی کرنے والی عورتیں ہیں، اور شوہر کا دل دکھانے والی عورتیں ہیں. آج تو سیدہ فاطمہ کی زندگی کو دیکھ کر عورتیں گھر میں زندگی نہیں گزار رہی ہے، اماں عائشہ کی زندگی کو پڑھ کر عورتیں زندگی نہیں گزار رہی ہے، اماں خدیجہ کی زندگی کو پڑھ کے عورتیں زندگی نہیں گزار رہی ہے. عورتوں کو تو پاکستانی سیریل چاہیے، وہ پاکستانی سیریلوں میں جو سازشیں دیکھ رہی ہے وہ ساری سازشیں وہ اپنے گھر میں کرتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہنسنے کی بات نہیں، یہ کوئی دل لگی کی محفل نہیں، یہ کوئی دل بہلانے کی محفل نہیں، یہ خود سے احتسابی کی محفل ہے. میں پوچھتا ہوں کہ ہمارا دل پاکستانی سیریلوں کا محتاج ہے؟ ارے پاکستانی سیریل یا دنیا کا کوئی سیریل جو اوریانیت اور گندگی کی طرف لے جاتا ہے ہم اس میں لعنت کرتے ہیں. ہم سیریل دیکھ کر کے زندگی گزارنا نہیں سیکھتے، اس لیے کہ سیریلوں کو دیکھ کر زندگی گزارنے کا محتاج وہ ہے جس کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب نہیں ہے، محمد رسول اللہ جیسا نبی نہیں ہے، اور سیدہ فاطمہ، عائشہ صدیقہ اور خدیجہ الکبریٰ جیسی عورتیں جن کے مذہب میں نہ ہو وہ سیریل دیکھ کے زندگی گزارے. ہمارے پاس تو قرآن جیسی کتاب ہے، محمد رسول اللہ جیسا نبی ہے جن کا کردار یہ ہے تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے کلیلے بے مثالی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت سید علی القادری صاحب مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، اپنے نبی کی
طرف آؤ، اپنے دین کی طرف آؤ، اپنے مذہب کی طرف آؤ۔ بہت دور ہو چکے ہم اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، مسلمان کہلا کر کے ہم کہاں ہیں؟ تو میری بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اے میری بہنوں، تم تو ڈانٹ پر بھی آنسو نکال دیتی ہو، اللہ کا عذاب کیسے برداشت کرو؟ میرے آقا فرماتے کتے کی شکل میں نے دیکھا ان کو، اور زبان ان کی پیٹھ پہ لٹک گئی تھی۔ آج عورتیں شوہر سے کیسے بات کریں؟ حالانکہ شوہر بھی بدمعاشیاں کرتے ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا تم کھاؤ ویسا بیوی کو کھلاؤ، جس قیمت کا لباس تم پہنو ویسا بیوی کو پہنو۔ بلکہ نفل نمازوں میں اگر بیوی کی حق تلفی ہونے کا خوف ہے تو مصلی کو چھوڑ دو، نفل نماز نہ پڑھو، بیوی کے ساتھ رات گزارو۔ مصلی پہ نفل نماز پڑھ کے رات گزارنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی بیوی کا حق ادا کرے۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، تھوڑا غور کریں، اگر نفل نماز پڑھنے سے بیوی کا حق جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے، وہ جنہوں نے کہا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرماتے مصلی چھوڑ دے، نفل نہ پڑھ، بیوی کا حق ادا کر۔ تو نفل پڑھنے سے بیوی کا حق جاتا ہے تو نفل پڑھنے سے اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں، اور گھر میں آ کر کے موبائل میں گھنٹوں بیٹھ کر کے بیوی کی حق تلفی کرتے ہو۔ تو جو مذہب نفل کی وجہ سے بیوی کی حق تلفی ہو تو نفل سے منع کر دے، تو جو موبائل کی وجہ سے بیوی کی حق تلفی کرے وہ موبائل چلانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ گیم کھیلنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ موبائل کا نشہ، شراب سے بڑا نشہ موبائل کا ہے۔ شراب کا نشہ تو شرابیوں کو ہے، موبائل کا نشہ تو حاجی نمازیوں کو بھی ہے۔ موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو، ضرورت کی مطابق۔ بھائی موبائل کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے؟ کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ توجہ آپ کی، کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ جس کھانے اور پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، توجہ، جس کھانے اور پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس کھانے اور پینے کے بارے میں قرآن کا اصول کیا ہے وہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے کلو واشربوا، کھاؤ پیو۔ اب دھیان دینا، کھاؤ پیو۔ اللہ دن بھر کھاتی رہے، دن بھر پیتی رہے؟ بنا نہیں، کلو واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرف، حد نہیں توڑنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا، ہے نا؟ جو کھانے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ کھانے میں بھی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا۔ جس پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس پانی کے لیے قرآن کہتا ہے ولا تسرف، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پینا، حد سے بڑھ کے نہیں پینا، حد سے بڑھ کے نہیں کھانا۔ جب کھانے اور پینے میں حد ہے جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، تو وہ موبائل جو زندگی کے لیے ضروری ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ ادھر موبائل، ادھر موبائل، ادھر موبائل، مسجد میں موبائل کے بغیر